العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ثم الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القریشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم لعن اللہ امتا قتلتکا ولعن اللہ امتا ظلمتکا ولعن اللہ امتا سمعت بذالکا فرضیت بے نعرہ تکبیر۔ حضرت ہمارے عرشی واسطی صاحب نے بہرحال عابد صاحب کی انجمن سے پہلے بہت اپنی قوت کا صرف کیا، اور اس کے بعد میں چاہتا یہ ہوں کہ جو لوگ پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا سا قریب آ جائیں، اس لیے کہ تقریر زیادہ طویل نہیں ہے اور آپ سے ہر سال جو خطاب ہوتا ہے وہ زیادہ طویل نہیں ہوتا، اور اس وقت ہمارے سامنے گراف ایجنسی ہے راہل، ظاہر سی بات ہے کہ آپ وہاں ہیں اور آپ کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ ہمارے ابوذر کنتھوری صاحب کہ جو اس وقت پردے میں ہیں، میں سامنے نظر آ رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ ذرا دریاباد کی جو سماعت ہے، دریاباد کا جو ایک عروج ہے سماعت کا، اسے ضرور کور کیجیے گا، کیونکہ اس وقت پوری دنیا آپ کو لائیو سن رہی ہے۔ اور ہمارے آفتاب نظامت محترم نجیب الہبادی صاحب سے لے کر محترم عرشی واسطی صاحب ہمارے برادر جلیل ہیں کہ جنہوں نے بہترین نظامت کا مظاہرہ کیا، لیکن میں صرف دو باتیں کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں، اور ہر سال یہ محبت ہے محمدیہ کمیٹی کی کہ وہ اس طالب علم کو اس نماز عشق کے لیے مصلی عشق تک بلا لیتی ہے، اور میں آپ کی نحیف سی آواز پر لبیک کہتا ہوا پہنچ جاتا ہوں۔ مصروفیت بتانا یہ اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ محرم میں میر ببر علی انیس خدائے سخن رحمت اللہ علیہ نے اپنے کسی شعر میں اسی ایام عزا کے مفہوم کو رقم کیا تو کہا کہ 2 مہینے 8 دن تم اپنا سونا حسین پر قربان کر دو، حسین تمہاری زندگی کو سونا بنا دیں گے۔ دیکھیے میں صرف آپ سے 2 یا 4 منٹ کی توجہ چاہتا ہوں، اور اس کے بعد تو الحمدللہ آپ مسلسل ہو جائیں گے۔ میں نے مائک کو بھی آگے لے لیا، جہاں رکھا ہے وہیں سے میں بات کر رہا ہوں۔ اب چونکہ مسلسل ہیں آپ اشعار سے، تو میں نے بھی سوچا کہ زیارت کے 3 فقرے میں پڑھوں اور وہاں سے ایک پیغام پوری دنیا تک گراف ایجنسی کے ذریعے میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ میر ببر علی انیس خدائے سخن رحمت اللہ علیہ، میں یہ بل بھی پڑھ رہا ہوں، اور میر انیس رحمت اللہ علیہ کی طرف سے دریاباد الہ آباد میں اپنی طرف سے ایک احتجاج بھی درج کرا رہا ہوں کہ میر انیس کا بیان کیا ہے، میر انیس کی زبان کیا ہے۔ اب یہاں سے ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ علماء کا شہر ہے، ادبا کا شہر ہے، شعراء کا شہر ہے۔ رسول جب معراج سے واپس آئے تو اس روایت کو باقاعدہ میر ببر علی انیس سے رقم کیا تو فرماتے ہیں کہ پستو بلند و بحر و برو انجم و سحاب۔ دیکھیں لگے نہیں کہ بارش کا اثر ہے، میر ببر علی انیس ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ نظامت سے خطابت تک آئیے کہ پستو بلند و بحر و برو انجم و سحاب، اپنا تو نور و ظلمت و مہتاب و آفتاب، کرسی و عرش و لوح و قلم موقف و حجاب، کوبا و کوثر و ارم و حور و قصر و باب۔ ارے کس کس سے تھا ظہور خدا کے ولی کا تھا، اور دیکھا تو ہر مقام پر جلوہ علی کا تھا۔ یہ ہے خدائے سخن میر ببر علی انیس۔ چونکہ آپ نے اشعار پہ داد دی ہے اور یہاں پہ ہمارے تمام جلیل القدر ہمارے برادران بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے زیارت کا ایک فقرہ پڑھا ہے کہ جس میں معصوم نے فرمایا لعن اللہ امتا قتلتکا ولعن اللہ امتا ظلمتکا ولعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بے۔ اگر
छीनता है, न वो इख्तियार छीनता है, न वो औलाद छीनता है, न जायदाद छीनता है, बल्कि रियाया से एक जालिम जब असर इख्तियार आता है तो दो चीजें छीनता है, एक है कुव्वत एहसास और दूसरी है जुर्रत इजहार। नहीं, अभी भी दरियाबाद मेरे साथ नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए, जिम्मेदारी तकरीर में ज्यादा होती है, 1 घंटे के मजमून को 20 मिनट में समेटना होता। मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब एक जालिम असर इख्तियार आता है, हमारी माँ बहनें बेटियां और हमारे तमाम नौजवान सुने जो मैं पैगाम दे रहा हूँ, एक जालिम जब असर इख्तियार आता है तो दो चीजें छीनता है, एक है कुव्वत एहसास और दूसरी शय है जुर्रत इजहार। कुव्वत एहसास का क्या मतलब है? किसी का घर चल रहा है, हमसे क्या? किसी का दरवाजा चल रहा है, हमसे क्या? कोई अली पर भौंक रहा है, हमसे क्या? कोई अदादारी के खिलाफ बोल रहा है, हमसे क्या? कोई उलमा के खिलाफ बोल रहा है, हमसे क्या? कोई करबला के खिलाफ बोल रहा है, हमसे क्या? ये वो लोग हैं कि जो घर में बैठकर मशवरे देना जानते हैं, लेकिन इनकी कुव्वत एहसास जब मर जाती है तो कहीं जुल्म होता है तो ये बाहर निकल के एहतजाज नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जब कुव्वत एहसास मरती है तो जुर्रत इजहार खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब भी अगर मैं पहुंचा पाया तो कल तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। तारीख से साबित कर रहा हूं कि कुव्वत एहसास छीनी जाती है दौलत की लालच देकर, वजीफे की लालच देकर कि हमारे खिलाफ न बोलना, हम तुम्हें इतने डॉलर देंगे, हमारे खिलाफ न बोलना, हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे। और जुर्रत इजहार छीनी जाती है जुल्म की बुनियाद पर कि अगर तुमने हमारे खिलाफ जबान खोली तो हम तुम्हारा घर जला देंगे, हम तुम्हारी औलादों को मार देंगे। अभी आप नहीं पहुंचे, हम अली से पहले न जाने कितनी खिलाफतें आई और न जाने कितना दौर गुजरा। अली से पहले भी लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन कुव्वत एहसास भी मरी थी, जुर्रत इजहार भी मरी थी। लेकिन जब चौथी मंजिल पर एक इमाम आदिल तख्ते खिलाफत पर आया तो वही पुराने नमाजी के जो खामोश थे, जब अली के पीछे बैठकर नमाज पढ़ी तो कुव्वत एहसास भी जिंदा हो गई, जुर्रत इजहार भी जिंदा हो गई। और उन्होंने ये कहा, आज ऐसी पढ़ी कि जैसे रसूल पढ़ाते थे। मैं कहा कि मेरी बात वाज़ेह हो जाए, ऐसी पढ़ी कि जैसे रसूल पढ़ाते थे। एक जुमला कहना चाहता हूँ जो कि यहाँ पे तमाम मुसलमान मुझे सुन रहे हैं, और एक जुमला गौर से सुने कि ये तमाम किताबों में रिवायत मौजूद है कि अली के पीछे जब नमाज पढ़ी तो तमाम सहाबा ने कहा कि आज ऐसी पढ़ी, मैं सुन पर बात कर रहा हूँ, आज ऐसी पढ़ी। अब भी मुझे मजमा मिला नहीं तो देखना चाह रहा हूँ, शायद एक जुमले पे आप बेदार हो कि ऐसी पढ़ी कि जैसे रसूल पढ़ाते थे। और मुसलमानों, जब 25 साल में और 25 वर्षों में 2 रकअत नमाज न बचाई गई, बात वाज़ेह हो जाए, 2 रकअत नमाज न बचाई गई, तो अगर पूरा इस्लाम अहले बैत के अलावा किसी और को दे दिया जाता तो इस्लाम का बेड़ा गर्क हो जाता। जुल्म कल भी हो रहा था, जुल्म आज भी हो रहा है, लेकिन फर्क क्या है? कल जब दुनिया खामोश थी तो मदीने से शहजादा उठा कि जो जुल्म के खिलाफ बोलता हुआ उठा, कि जिसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। जब रसूल का ये नवासा मदीने से उठा तो इसने जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। तो अब मुझे कहने का हक है कि कल हुसैन बोले थे जुल्म के खिलाफ, तो सन 61 हिजरी के बाद कुव्वत एहसास भी हुसैन है, जुर्रत इजहार भी हुसैन है। नहीं, मेरे सरकार
مفہوم تک پہنچایا کہ سن 61 ہجری کے بعد قوت احساس بھی حسین ہے اور جرأت اظہار بھی حسین ہے. یاد رکھنا نوجوانوں کہ گھر میں چپ چاپ بیٹھ جانا اور ظلم کو برداشت کرنا یہ قوت احساس کے مر جانے کی دلیل ہے. اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کل بھی تمہارے پاس تھی, کربلا آج بھی تمہارے پاس ہے. اور یہ جو ہمارے نوجوان آتے ہیں ماشاءاللہ پورے سال کچھ ہو نہ ہو, ہم نے ایک نوجوان سے پوچھا ارشی بھائی کہ کتنے دن بچے ہیں, کہنے لگے کہ مولانا 2 دن اور بچے ہیں, ہم 10 راتوں سے جاگ رہے ہیں. جملہ پہنچ جائے تو بولیے. تو ہم نے کہا نوجوان سے کہ 10 راتوں سے بیدار ہو, 10 مہینے 2 مہینے 8 دن کے بعد سو نہ جانا. جیسے 2 مہینے 8 دن بیدار تھے ویسے ہی 10 مہینے بھی بیداری کا ثبوت دینا کہ جیسے تم اس وقت بیدار ہو ویسے ہی ضمیر کو بیدار کرو تاکہ کوئی ظلم کے خلاف آواز نہ بلند کرے. تو حسینی آج بھی ظلم کے خلاف پرچم لے کے آگے بڑھے اور بتائے کہ آج غدیر بھی زندہ ہے اور کربلا بھی زندہ ہے. بس اپنے بچوں کے لیے ایک پیغام دے کر میں ارتباط کربلا کی طرف کر رہا ہوں اور زیادہ تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں, زیادہ بولنے کا عادی نہیں ہوں, لیکن اپنے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ امام کے ایک صحابی تھے جناب مفضل. ذرا میری طرف دیکھیے کون صحابی تھے؟ جناب مفضل. امام کے پاس آئے اور ہاتھوں کو جوڑا. ارشی بھائی یہ موبائل میں بھی نہیں ہوگا, میں دعا چاہتا ہوں اور آپ کی دعائیں خاص طور پر کیونکہ آپ نے بہت جگہ کرم فرمائی کی ہے. میں دعا شاید کہ کوئی نئی بات پڑھ کے یہ طالب علم چلا جائے. اور نوجوانوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں, شب داری سے بہتر کوئی پیغام کا موقع ہے ہی نہیں. میں یہی دے سکتا ہوں پیغام کہ امام کی خدمت میں جناب مفضل آئے اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا حسن یوسف کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیا فرمایا؟ کہ مولا حسن یوسف کیا ہے؟ تو امام نے کہا مفضل تم بتاؤ کہ تمہاری نظر میں حسن ہے کیا؟ تو جناب مفضل نے کہا خوبصورت آنکھیں, خوبصورت رخسار. پیغام ملاحظہ فرمائیے, خوبصورت زلفیں. جب ساری ظاہری خوبصورتی بتا چکے تو امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا مفضل یاد رکھنا یہ بھی حسن ہے لیکن حسن یوسف نہیں ہے. شاید کہ کوئی نئی بات ہو تو دعا دیجیے گا. یہ حسن ہے لیکن حسن یوسف نہیں ہے. یہ حسن ایک دن مٹی میں مل جائے گا. تو ہاتھوں کو جوڑ کے امام نے کہا, پڑھوں گا آہستہ سے تو پیغام سنیے گا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا تو پھر آپ بتائیے کہ حسن یوسف ہے کیا؟ تو امام نے فرمایا کہ مفضل یاد رکھنا ہم آل محمد کی معرفت یوسف کے دل میں جتنی اترتی چلی گئی اللہ اسے حسن یوسف کہتا چلا گیا. ارے سبحان اللہ, آپ کی آوازوں پہ میں قربان ہو جاؤں. کیا ہوگا آپ نے سمجھ دیا؟ کیا فرمایا امام نے؟ رٹنے کے لیے روایت نہیں ہوتی ہے, پیغام لینے کے لیے. امام نے کیا فرمایا کہ ہم آل محمد کی معرفت یوسف کے دل میں جتنی اترتی چلی گئی اللہ اسے حسن یوسف کہتا چلا گیا. ارشی بھائی حسن یوسف کہتا چلا گیا. ارے ہم تو یہ
मुअज्जिन बिलाल को बनाया। वाह सुभान अल्लाह, मुअज्जिन किसे बनाया? बिलाल को बनाया। अब अगर मदीने जाना तो मदीने में बिलाल के चेहरे को न देखना, सलामत रहिए। करबला जाना तो जॉन के चेहरे को न देखना, क्योंकि करबला में जॉन के हुस्न का कमाल ये था कि इसके हसीन रुखसार पर हुसैन के रुखसार थे। इसके हसीन रुखसार पर किसके रुखसार थे? इमाम हुसैन के। तो पैगाम आखिरी है और अपने नौजवानों के लिए कि जब अहले बैत ने फरमा दिया कि ये ज़ाहिरी हुस्न मिट्टी में मिल जाएगा और तुम्हारा हुस्न है मारिफते अहले बैत, जो जितना बड़ा आरिफ है वो उतना हसीन है। तो नौजवानों याद रखना, मजलिस में, शबेदारी में, जुलूस में सज धज कर आना कमाल नहीं है, बल्कि शबेदारियों से खुद को सजा कर अपने घर पर जाना कमाल है। ये रिश्ते मारिफत है और इसे याद रखना। तुम्हारा मकसद तखलीक ये नहीं कि तुम चौराहे पे खड़े रहो, तुम्हारा मकसद तखलीक ये है कि जब तक हयात रहो हुसूल मारिफत करो। अज़ीज़ान गिरामी, आप बेहतर मेरे मिजाज से वाकिफ हैं कि माइक देखने के बाद मेरी तबीयत मचलती नहीं है कि मैं 1 घंटे तक बोलता चला जाऊं। नहीं, जहां पर जितना वक्त दिया गया वहीं पे मैं अपनी बात तमाम करूंगा और वहीं पे मैं तमाम कर रहा हूं कि ये जो इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, यहाँ पर आया इतना बड़ा मजमा, माशाअल्लाह अर्शी साहब हैं, हमारे आफ्ताब निज़ामत मोहतरम नजीब इलाहाबादी साहब हैं, हमारे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिरादर जलील आज जनाब मौलाना इरफान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए। मैंने इनसे इजाज़त तलब की है तब यहाँ तक आया हूँ। बस मैंने अपनी बातों को तमाम कर दिया क्योंकि ये वक्त बिल्कुल तकरीर का नहीं होता। लेकिन इन्होंने जब ये कहा अर्शी भाई ने नारे तकबीर, तो मैंने पीछे से कहा नारे तकरीर, ताकि पता तो चले कि हाँ वाकई तकरीर होने जा रही है। अब क्राइटेरिया तैयार करना, माहौल बनाना कह रहा है, लेकिन सिर्फ पैगाम पहुंच जाए हमारी जिम्मेदारी ये है। पूरी रात यहाँ बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनकी शिकस्ता पहलू फसलियों का पुरसा दीजिएगा। शहजादी हर मजलिस में पहुंचती है। अजीजों, आपको नहीं पता कि इतने बड़े मजमे में कौन ऐसा है कि जो गुर्बत की किस राह से और मरहले से गुजर रहा है, लेकिन मजमे में जितने भी खड़े हैं सब हुसैनी हैं। लेकिन खुदा की कसम, वो लोग कि जिनके घर में आज भी मैंने अपनी आंखों से देखा है जाकर, आज भी ऐसे घर हमारे यहाँ मोमिनीन के हैं कि जिनका एक वक्त का खाना बनता है तो दूसरे वक्त का खाना नहीं बनता, बल्कि वही बचा हुआ खाना रात में खाया जाता है। यानी इतनी गुर्बत है। लेकिन अगर उनके घर में जाकर देखिए तो पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक गरीबुल वतन का फर्श अज़ा जरूर बिछता है। कुछ हो न हो, गरीब के नाम पर हम एक कासे में पानी पिला देंगे। अगर जो करबला गए हैं वो तसव्वुर करें, और जो नहीं गए हैं हाथों को जोड़ के कह रहा हूं कि करबला जाइए और कोशिश कीजिए कि 40 के मौके पर जाइए, तब पता चलेगा कि ये सफर मारिफत है। मैं इस फर्ज भी वहां था और मैंने देखा कि किस तरह से बच्चे अगर महसूस कर ले गए ना तो या हुसैन कह के अपने सीने पे हाथ मारिएगा। तसव्वुर कीजिएगा, मैं मशीन में चल रहा था, हमारे साथ एक हिंदू भाई के जो अमृतसर के रहने वाले हैं यानी गौतम मल्होत्रा जी, वो भी हमारे साथ चल रहे थे। लेकिन उनका एक जुमला है, सुना तो कहिए, तो उनका जुमला है और ग्राम की यहाँ से ड्यूटी बढ़ रही है। मोहतरम गौतम मल्होत्रा के जो अमृतसर के रहने वाले हैं वो हमारे साथ मशीन में थे। क्या तंज किया उन्होंने यजीद पर, और चलते चलते आए और गले से लगाया, और गले से लगा के कहा मौलाना जिसके घर हम जा रहे हैं क्या यजीद इसी घर को मिटाना चाहता था? कितना अहमद था ये एक हिंदू भाई का जुमला है, कितना बेवकूफ था कि जो उस घर को मिटा रहा था कि जिसके घर के दस्तरखान से पूरी कायनात रिस्क ले रही है।
لیکن ان کا جملہ آج بھی میرے حافظے میں، وہ کہتے ہیں کہ جسے 3 دن پیاسا رکھا، ہم دیکھ رہے ہر قدم پر وہ پانی پلا رہا ہے، اور جسے 3 دن تک بھوکا رکھا، آپ دیکھیے نجف سے کربلا تک 80 سے 86 کلومیٹر کا دسترخوان، اور سب حسین کے نام پر کھا رہے ہیں۔ کچھ تعداد میں لوگ کعبہ جاتے ہیں حج بیت اللہ میں، تو کوئی کہتا ہے مجھے پانی نہیں ملا، کوئی کہتا ہے مجھے کھانا نہیں ملا، لیکن وہ حسین کا دربار، اور اللہ وہاں پر اتنا کریم کہ حسین کے نام پر 3 سے 4 کروڑ زائرین کو کھانا کھلا رہا ہے۔ عزیزان گرامی 40 پر جائیے گا، ضرور جائیے، اور میں یہیں سے تقریر ختم کر رہا ہوں، 1 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ تبرک روانہ ہونے والا اور ایک شبیہ ہے جو ابھی برآمد ہوگی، اور گہوارے کی شبیہ ہے۔ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجمع میں راستہ دے دیجیے گا، اور خدا کے واسطے شانے سے شانہ نہ ہلے پائے، اس لیے کہ گہوارے کے ساتھ صرف ہم اور آپ نہیں ہیں، بلکہ اجڑی ہوئی گود لیے ایک ماں ہے جو با حسینہ وا غربتا وا مظلومہ کا ماتم کر رہی ہے۔ ارباب ازاں ہماری آنکھیں اس نور کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن وہ بی بی ہر مجلس میں آتی ہے، اور 2 جملے مصائب کے، بس ایک واقعہ سن لیجیے، وہیں سے مجلس تمام ہے، اور تقریر کو تمام کر رہا ہوں۔ آیت اللہ ایک ایران کا واقعہ یا نجف کا ہے کہ وہاں پر عشرہ منعقد تھا، اور ایک خطیب مجلس پڑھ رہا تھا، خطاب کر رہا تھا، تو آیت اللہ بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، آقا بیٹھے ہوئے تھے، عارف بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس خطیب نے کہا کہ علی کی بیٹی دربار یزید میں داخل ہوئی، اور اتنا کہنا تھا وہ سالوں قطار رونے لگے، اور خطیب کی طرف اشارہ کر کے کہا خبردار اب اس کے آگے جملہ نہ پڑھنا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا، اور جوڑ کے ہاتھ کو اوپر گیا۔ جب مجلس ہو گئی اور کوئی دیر گزر گئی، سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، تو یہ خطیب اس عالم دین کے گھر گیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو کیا دیکھا؟ آقا بیٹھ کر رو رہے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا اگر سمجھ گئے تو روئیے گا بہت، آقا کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا جملہ غلط پڑھ دیا؟ عالم دین نے رو کے کہا، آیت اللہ نے رو کے کہا کہ نہیں تم نے جملہ غلط نہیں پڑھا، لیکن یہ بتاؤ اب اس کے آگے تم پڑھتے بھی تو کیا پڑھتے؟ اس لیے کہ ابھی تو اس جملے کا حق نہیں عطا ہوا، اس جملے پر آج پوری زندگی رویا جائے تو کم ہے کہ علی کی بیٹی اور شرابیوں کا دربار، اور ایک ملکی ندا دے رہا ہے کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ بس عزیزان گرامی ایک روایت اور سن لیجیے، واقعے سے مسلسل کر رہا ہوں کہ ایران میں یا عراق میں مجلس ہو رہی تھی، اور باقاعدہ عشرہ منعقد تھا، تو آیت اللہ مرزائی، دیکھیں یہاں پر گہوارے کی شبیہ نکل رہی ہے، آپ صاحب اولاد ہیں، جو مائیں اپنی گودیوں میں بچے لے کر آتی ہیں، خبردار اگر مصائب ہوا کرے تو کبھی اپنے بچے کو درمیان مصائب پیار نہ کرے۔ اللہ جانے کس بیوی کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں اجڑی ہوئی گود لیے رباب رو رہی ہو، نہ جانے کس کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں ام المصائب جناب زینب کبریٰ بیٹھی ہو۔ آیت اللہ مرزائی، اب سنیے، لائٹ چاہے دیجیے، آیت اللہ اپنی آوازوں کو بلند کیجیے گا۔ جیسے آپ کا گریہ زہرا کو پسند ہے، ویسے ہی آپ کی بلند آوازیں پسند ہیں۔ آیت اللہ مرزائی اس عشرے میں بیٹھ جاتے تھے، پہلی مجلس منعقد ہوئی، اور جیسے ہی آیت اللہ مرزائی آئے ممبر کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ خطیب آئے، جب ممبر پہ جانے لگے تو آیت اللہ مرزائی نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے خطیب مجلس، ارے فضائل کسی کے پڑھنا لیکن مصائب علی اصغر کے پڑھنا۔ اجرکم علی الزہر ارباب ازاں۔ یہ پہلا دن گزرا، دوسرا دن آیا، جب وہ خطیب پھر آیا تو ایک مرتبہ آیت اللہ پھر کھڑے ہو گئے، کہا اے خطیب فضائل اپنی مرضی سے پڑھنا لیکن مصائب علی اصغر کے پڑھنا۔ دوسرے دن بھی مصائب علی اصغر کے ہوئے۔ جب تیسرا دن آیا اور خطیب آیا، آیت اللہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے خطیب مجلس، آج بھی فضائل
اپنی مرضی سے پڑھنا، لیکن مصائب علی اصغر کے پڑھنا۔ اب اس خطیب نے ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا آقا آپ بار بار ایک ہی مسائب کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے رو کے کہا کہ تو نے انصاف نہ کیا۔ ارے کربلا میں جتنے شہید ہوئے وہ ہر بار کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے تھے، لیکن کربلا کا یہ واحد شہید ہے جو اپنے باپ کی آغوش میں گیا، جو اپنے باپ کی آغوش میں گیا کہ جو بار کو بھی روک نہ سکتا تھا۔ ابھی گہوارے کی شبی برآمد ہوگی اور آپ الحمدللہ فرصہ دیں گے۔ شہزادی آپ کو سلامت رکھیں، کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا۔ حضرات اگر خلا ہو جائے تو آپ گھبرایا نہ کیجیے، آپ چلے جائیں گے، لیکن ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی یہی بیٹھی ہوگی۔ ارباب ازا یہ گہوارہ ہے، یہ گہوارے کی شبیہ ہے۔ ارباب ازا ایک ماں کی تمنا، ایک ماں کی آرزو، ایک ماں کا دل گہوارے میں ہے۔ ارباب ازا کربلا میں جیسے رباب اجڑی ویسے کوئی بیوی نہ اجڑی جس کی کوکھ بھی اجڑ گئی، جس کی مانگ بھی اجڑ گئی۔ پڑھ کے اصغر کے گلے اور بازو شبیر سے قلب زہرا بھی چھتا ہے مولا کے دین سے۔ کچھ زبانیں تیر میں کانٹے سے پڑھ کر رہ گئے، تشنگی اصغر کی پوچھو اور مولا کے دین سے۔ اپنے چہرے پہ لہو پہ چین